اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الممتحنہ کے دوسرے سبق جس کا نام ہے الدرس السابع بے، اس کی آیات 11 تا 13 کا ترجمہ پڑھیں گے اور مشقی سوالات بھی کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ، اور اگر اس کا حق مہر وصول نہ ہوا ہو، یعنی اگر اس کا حق مہر واپس نہ ملا ہو، پھر تم ان سے جنگ بھی کرو۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور ان سے تم کو جو مال غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ واتقوا اللہ، اور خدا سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لائے ہو، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی، جب مومنہ عورتیں تمہارے پاس اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، ولا یسرکن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، فبایعہن، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے لو، یعنی ان سے بیعت لے کر ان کو اسلام میں داخل کر لو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو۔ لا تتولوا قوما، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، غضب اللہ علیہم، جن پر خدا غصے ہوا ہے، جن سے خدا ناراض ہے۔ قد یائسوا من الآخرۃ، قد یائسوا من الآخرۃ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، قد یائسوا من الآخرۃ، ان لوگوں کو آخرت کے آنے کی امید نہیں، کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کہ کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ذکر کیا گیا خاص طور پہ یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو یہودی ہیں ان کا بھی یقیناً آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ یقیناً جیسے کفار مکہ ہیں یا دیگر کفار ہیں جو کہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی یہ نبی کے امتی ہونے کے باوجود، تورات کو ماننے کے باوجود جو ہے یہ بھی آخرت سے نا امید اور مایوس ہیں، آخرت کے آنے کو یہ بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور یقیناً جو ہے تورات کے احکامات پڑھنے کے باوجود ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ تورات کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن بدقسمتی کہ اب تو تورات بھی ساری کی ساری بدل دی گئی، اور اگر کوئی دنیا میں کچھ ملتا بھی ہے تو اردو ترجمہ ہی ہوگا۔ 3 آیات کے بعد جو ہے وہ
الفاظ مانی، آدئی تم نے دشمنی مول لی، ان تبرو کہ تم نیکی کرو بھلائی کرو، ظاہرو انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، فامتحنوہن تم ان کی آزمائش کر لو، حل حلال اسم عزت و ناموس، الکوافر کافر عورتیں، فعاقبتم پھر تمہاری نوبت آئے یعنی جنگ کرنے کی نوبت آئے، یباشئنا وہ بیعت کرتی ہیں، قد یائسوا وہ مایوس ہو گئے۔ سوالات میں پہلا سوال، ان آیات کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ تو اس سبق کے شروع میں ہی اس سوال کا جواب موجود ہے، میں نے نشان لگا دیا، تو آپ بھی نشان لگا کے یاد کیجیے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سیکنڈ کوسچن، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے؟ تو سبق کے بالکل درمیان میں یہ اس کا جواب موجود ہے، آپ بھی نشان لگا کے یاد کریں۔ اے مومنو، یہاں سے لے کے یہ اینڈ والی لائن اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے، یہاں تک 4-5 لائنیں بنتی ہیں، نشان لگا کے یاد کریں۔ تیسرا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ سبق کے بالکل تقریباً اینڈ پہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں، اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک سوال نمبر 3 مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تینوں آیات کا ترجمہ، الفاظ معنی اور یہ سوالات سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔